آج کے خطبے میں جہاد کی اہمیت کے بارے میں اپنے معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات شرح صدر کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ المؤمنون کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو کہ جیسا جہاد کرنے کا حق هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم کو اور امتوں پر فضیلت دی اور تمہارے لیے دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ ایسا دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ میرے سامنے کوئی اور دین لے کر حاضر ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے اور امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، تو اسی طرح اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، جو اسلام دیا، جو مذہب دیا، اس کو بھی سارے مذہبوں کے اوپر، سارے دینوں کے اوپر اسی طرح فضیلت ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ اور دین اسلام بہترین دین ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، کہ تمہارے لیے دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں اور تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت پر ہمیشہ قائم رہو، اور اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہم راجپوت، ملک، جٹ اور جناب شیخ، جتنی بھی برادریاں ہیں یہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ یہ برادریاں، یہ کنبے جو بنائے گئے ہیں، یہ تو ہماری پہچان ہے۔ جس طرح ایک بندے کا نام عبد الرحمان ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ آج مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم بندوں سے بندوں کی پہچان بھی چھین رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام محمد بلال ہے تو ہم اس کو جب بلائیں گے تو اس کو بلا کہہ کے بلائیں گے۔ عبد الرحمان کسی کا نام ہے، اس کو ہم کہیں گے رحمان، حالانکہ یہ شرک ہے۔ شرک کسی چیز کا نہیں۔ بعض اوقات ہم نام بھی جو ہے نا ایسے رکھتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا، یا پھر وہ نام ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب بنتا بھی ہے تو وہ مطلب شرکیہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچی کا نام ہے صنم، اور صنم تو کوئی نام نہیں ہے، صنم تو پتھر کو کہتے ہیں، تو اس کا نام رکھ دیا۔ ایک عورت کا نام ہے خاتون، خاتون عورت کو کہتی ہے۔ یہ عورتیں تو کتنی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا نام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، اور ایسا نام ہونا چاہیے جو اللہ کو بھی پسند ہو
کر دیں گے کہ ان کے نام جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، توحیدی نام ہوں گے۔ اللہ کو عبداللہ، عبد الرحمان جو ہے نا، یہ نام بڑے پسند ہیں۔ عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، اور ہم عبداللہ کو بلا کہہ دیتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ عبد الجبار کسی کا نام ہے تو اس کو ہم جبار کہتے ہیں، عبد الغفار کسی کا نام ہے اس کو غفار کہہ دیتے ہیں۔ تو غفار، جبار، قہار، وہاب، رزاق، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ تو جب عبد کا لفظ ساتھ چلے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ رزاق کا بندہ اللہ کا بندہ، عبد الستار، عبد الستار، ستار کا بندہ۔ تو جب ہم ایک کو سیدھا ستار کہہ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کا جو نام ہے اس کے ساتھ اس بندے کو پکار رہے ہیں، تو یہ شرک، اور شرک کے ساتھ اللہ کو بڑی نفرت ہے۔ اللہ ویسے تو سارے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ زنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چوری جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، یہ سارے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ ان گناہوں کی معافی کر دے گا۔ یہ گناہ قابل معافی ہے، بندہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کتنے بڑے غفور رحیم ہے کہ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں کا ریوڑ اس کے پاس ہے، اور وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان ہوتا ہے ادھر جہاد کا وقت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا۔ یہ حبشی غلام ہے، کالے رنگ ہے، میں مسلمان ہو گیا، اب یہ جو بکریاں ہیں ان کا میں کیا کروں؟ بکریوں کو کیا کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے منہ میں خاک جما دے، یعنی اب تو پھر اس کافر کے پاس جائے گا۔ اگر اس کافر کے پاس گیا تو وہ تجھے پھر غلام بنا لے گا، اپنے پاس قید کر لے گا۔ اللہ کے رسول نے ان کے منہ میں خاک جما دے، تو یہ گیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تو کہتے ہیں وہ بکریاں ایسے دوڑتی ہوئی اپنے مالک کے پاس گئی جیسے ان کے پیچھے کوئی دوڑانے والا لگا ہوا ہے، وہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ سیدھی اپنے مالک کے پاس پہنچا۔ اور یہ واقعہ جو ہے اس وقت کا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا، اب یہ حبشی جو ہے جہاد میں شریک ہو گیا، اور اس نے بھی کوئی نماز روزہ کوئی عبادت کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ ہماری نمازوں کا، ہماری روزوں کا، ہماری عبادت کا محتاج نہیں، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اللہ کی شان میں ذرا برابر نہیں فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کی شان بلند ہو جاتی ہے، ساری دنیا نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، پھر اللہ کی شان بلند ہو گئی۔ اللہ کی شان میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جیسے کہ سمندر کے اندر ایک قطرہ پانی کا ڈال دے تو وہ سمندر کے پانی میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اپنے نہیں کرتا۔ یہ میدان میں کون پڑا اور لڑتے 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 جناب یہ شہید ہوئے۔ اس کو جناب صحابہ
کھاتے لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی میت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا, منہ پھیر لیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسلمان ہوا ہے, حبشی ہے, اور آپ اس سے چہرہ پھیر رہے ہیں, اپنا منہ پھیر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت کی حوریں ہیں, اس کے ساتھ جنت کی حوریں ہیں اور بیچ میں اس کی زوجہ بھی ہے, اس لیے میں نے پردہ کر دیا, سائڈ پہ اپنے چہرہ کر دیا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر سے گرد و غبار ہٹا رہی ہے, مٹی صاف کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کو خاک میں ایسے ہی ملائے جیسے تمہیں خاک میں ملایا, جنہوں نے تمہیں خاک میں ملایا اللہ تمہیں خاک میں ملایا, جیسے تجھے قتل کیا اللہ اس کو ایسے ہی برباد کرا. لہذا جہاد کی برکت سے موت آئی, شہید ہوئے, تو اللہ نے اس کو جنت میں پہنچایا. نماز کوئی نہیں پڑھی, ہم اس بھروسے پہ نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, ریاضت کر رہے ہیں اور ہم جناب بخشے بخشوائے جنت میں چلے جائیں. تو بخشش جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, بخشش ہونی ہے اللہ کی رحمت سے. ہمیں اس چیز کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں ہماری نماز بھی قبول ہوتی ہے کیوں, پتہ نہیں ہماری عبادت بھی قبول ہوتی ہے, ہمیں خود پتہ ہے ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہماری نیکیاں کیسی ہیں. آپ دیکھیے نا, کامیاب تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بیت المقدس کے لیے کٹوا رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں. 19,000 بچے جو ہیں, لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں, عورتیں بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اور ابھی جو ہے نا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ حماس جو ہے نا, اس کا جو ونگ ہے, اس کا جو دستہ ہے, الاقسام بریگیڈ جو ہے, وہ ایسے نوجوان ہیں کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے ابھی بھی. وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ رک جائیں, ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا. وہ تیار بیٹھے آگے جانے کے لیے, وہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے, اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے. ان کے ایمان کو سمجھو, ان کا یقین مضبوط ہے, ان کے ارادے جو ہیں, ارادے جن کے پختہ ہوں, یقین جن کا خدا پر ہو, طلاق اور خیر فوجوں سے گھبرایا نہیں. ان کے یقین بڑے مستحکم, ان کے ارادے بڑے پکے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا یقین. لوگ ان کے چہروں سے کفن ہٹا ہٹا کے دیکھ رہے ہیں, تو ان کے چہرے جو ہے نا وہ چمک رہے ہیں, اور غزہ سے جو ہے وہ خوشبویاں آ رہی ہیں. کیا ہے انسان سوچے, ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ یہ زندگی ہے, 40 سال, 50 سال, 70 سال, 80 سال, کیا ہے ختم. ان کو یقین ہے یہ کہ مرنا تو ہم نے ہے نا, کیوں نہ ہم شہادت کی موت کریں. اور شہادت کی موت ایسی ہے کہ انبیاء نے شہادت کی موت کی تمنا کی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ ہزاروں مرتبہ شیطان پہ لعنت کر کے سوتے, ہزاروں مرتبہ. تو دیوار کے پاس سوئے ہوئے ہیں, دیوار جو ہے ان کے اوپر گرنے لگی, دیوار ان کے اوپر گرنے لگی تو انہوں نے, شیطان نے جو اس بندے کو اٹھایا اور اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اس بندے نے شیطان سے پوچھا کہ بھائی
نے مجھے کیوں اٹھایا؟ تو اتنا خیر کا کب سے بن گیا؟ میں تو تیرے اوپر گناہ لعنت کرتا ہوں اور تو مجھے سائڈ میں کر رہا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، مجھے سائڈ میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر تو دیوار کے نیچے آ جاتا تو تو شہید ہو جاتا، تو میں نہیں چاہتا کہ تیری شہادت کی موت ملے۔ شیطان کی اچھائی کے اندر بھی برائی چھپی۔ تو شہادت کی موت صرف یہ نہیں ہے کہ جناب بندہ جو ہے بس کو میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، بس یہ شہادت ہے۔ شہادت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جو بندہ تیر بناتا ہے جہاد کے لیے، اللہ اس کو بھی جہاد کا ثواب دیتا ہے۔ جو بندہ تیر پکڑاتا ہے اللہ اس کو بھی جہاد کا ثواب دیتا ہے۔ جو بندہ تیر چلاتا ہے اللہ اس کو بھی جہاد کا ثواب دیتا ہے۔ اب یہ آج جدید زمانہ ہے، آج بندوق بن رہی ہے، گولی چلائی جا رہی ہے، گولی پکڑائی جا رہی ہے، تو اسی زمرے میں آ رہے سارے معاملے۔ اور تیر جو ہے نا، یہ سب سے پہلے یہ کمان جو ہے یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی، کیونکہ آدم علیہ السلام جب کھیتی اگاتے تھے نا تو کوے آتے تھے اور کوے آ کے کھیتی کو خراب کر دیتے۔ انسان تو اتنا بے بس ہے کہ انسان کو عقل ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے۔ جب حابیل نے قابیل کو مار دیا، کس وجہ سے؟ کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اور قربانی ہوتی کیا تھی؟ وہ زمانے کے اندر پہاڑ کے اوپر اپنی قربانی رکھ دیتے تھے، آسمانوں سے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، جس کی قربانی جل جاتی تھی اس کی قربانی ہو جاتی تھی۔ تو حابیل نے قابیل کو اس لیے قتل کر دیا کہ بھائی تیری قربانی قبول ہوگی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اب یہ تو معاملہ اللہ کا ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کی نیت کیسی ہے۔ اب اس نے حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، اب جس وقت قتل کر دیا اب یہ لاش کو اٹھا کے پھر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں اب کرنا کیا ہے۔ انسان اتنا عقل والا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اب کرنا کیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے سبق کس نے دیا؟ کوے نے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا استاد کون ہے؟ کوہ ہے۔ اس کو سکھا کون رہا ہے؟ کوہ سکھا رہا ہے۔ وہ قوم کے ساتھ جناب مٹی خریدتا ہے اور وہاں پہ کوہ مرتا ہے، اس کو مٹی میں ڈالتا ہے اور جناب اوپر سے مٹی کرتا ہے، سارا معاملہ سامنے آتا ہے، یہ سر پکڑتا ہے، میری عقل اتنی ہے۔ یہ انسان کی عقل کیا ہے؟ تو یہ سارا معاملہ کوہ نے سکھایا۔ تو اللہ نے کمان کو بھیجا تو آدم علیہ السلام نے کووں کے اوپر تیر چلائے تو اس سے جو کوے بھاگے، تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ بتایا گیا اور انسان کو یہ سکھایا گیا۔ تو قربانی جو ہے نا یہ بہت بڑا عمل ہے اور قربانی کسی بھی کام میں دی جا سکتی ہے، کسی کی چھوٹی قربانی ہے، کسی کی بڑی قربانی ہے۔ ایک بندہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کھانا کھانے لگا اور دروازے پہ دستخط ہو گئی، ایک ایسا بندہ آ گیا جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ غریب ہے، واقعی غریب ہے، یہ پیشہ ور نہیں ہے۔ اس نے اپنا کھانا اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ایثار ہے، اور ایثار کا نام ہی قربانی ہے۔ اپنے آپ کو مار دینا، دوسرے پہ قربان کر دینا، دوسرے کو فوقیت دے دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ کوئی چھوٹی قربانی دے رہا ہے، کوئی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، ایثار کا جذبہ جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج ایثار جو ہے نا ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی نہیں کرتے، کسی اور کے ساتھ تو کیا کریں گے؟ بھائی بھائی کے ساتھ ایثار نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک بسکٹ ہے، میں نے کہا نہیں مجھے
پتہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس نہیں، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اگر میں اس کو اتار کے اپنے بھائی کو دے دوں اسی کا نام ایثار ہے۔ اور یہی قربانی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے اس کو پہننا ہے، لیکن میں نے جناب نفس کے اوپر پاؤں مارا کہ کھڑا ہو تم، رک جا، اور اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دیا، اللہ کو یہی عذاب پسند آیا۔ آج یہی معاملہ بنا ہوا ہے، ہمارے اندر اتنا بھی جذبہ نہیں کہ کم از کم جو ہے نا اپنوں کے لیے اظہار کا جذبہ پیدا کریں، اپنوں کے لیے ہم قربانی دے دیں تھوڑی سی تھوڑی۔ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں نا، اب یہ عید پہ جو ہوتا ہے، جو ہم اصلی قربانی کرتی ہیں جانوروں کی قربانی کرتی ہیں، تو اب یہ قربانی جو ہے ہم سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہم تفریح کرتے ہیں، وہاں پہ بھی تفریح کرتے ہیں، جو جاننے والے ہیں جو اپنے ہیں ان کو ہم پہنچاتے ہیں، اور جو غریب غربا ہیں وہ بیچارے دیکھتے رہتے ہیں، نہیں کہیں یہ کیسی قربانی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ میرے پاس تمہارا گوشت نہیں آتا، نہ ان کا لہو آتا ہے، یہ جو تم میرے راستے میں ذبح کر رہے ہو، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میرے پاس تمہارے اندر کا جو تقویٰ ہے نا یہ آتا ہے، کس نظریے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ تم یہ عمل کر رہے ہو، بس میرے پاس تو یہ پہنچے۔ اللہ نہیں دیکھتے یہ جانور بڑا ہے یا جانور چھوٹا ہے، یہ جناب کتنے پیسوں کا ہے، کتنی رقم، اللہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تو صرف نیتوں کو دیکھتے۔ ایسے ایسے بندے ہیں کہ جو خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شہید ہوئے تو ان کی نئی نئی شادی ہوئی، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، ان کو آواز پڑی کہ جناب مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، آواز کان میں آئی، یہ اسی طرح اٹھ کے بھاگ پڑا، شہید ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی حنظلہ کی لاش کو دیکھو کہاں، تو صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو دوسرے شہداء جو ہیں ان کا خون نکل رہا ہے، اور حنظلہ کی جو میت ہے ان کے اوپر سے پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، پانی گرا ہو گیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول نے گھر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ غسل جنابت کرنا تھا۔ شہید کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر شہید ہو جائے تو اس کو اگر غسل جنابت نہیں ہے اس کو ویسے دفن کر دیں، اگر غسل جنابت کی نوبت ہے پھر اس کو غسل دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بھائی غسل جنابت کرنا تھا، لیکن جو ہے مجاہد کو جو ہے بہادر کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور میں غسل کروں، اسی طرح تلوار اٹھا کے چل پڑے اور جناب شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے غسل کروایا، اور ان کا نام جو ہے وسیلے ملائکہ رکھ دیا ہے، ملائکہ نے جن کو غسل دیا، ان کا نام نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے یار ہیں، نبی کے دوست ہیں، اور ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے مکمل آپ کا ساتھ دیا۔ تو شہادت جو ہے نا اس کی کئی صورتیں ہیں، کوئی بندہ دب کے مر گیا، دیوار کے نیچے آ کے مر گیا، یا کوئی مسافر جو ہے وہ فوت ہو گیا، آپ مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، پیٹ کی بیماری میں مر گیا، تعاون کی بیماری میں مر گیا، تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ شہادت کی موتیں ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف جو ہے لڑائی کرتے ہوئے کو مارا گیا بس وہ شہید ہے، تو یہ ساری اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کے لیے اور یہ اسلام نے یہ ساری چیزیں عطا کی تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو۔ آج مسلمان جو ہے نا مسلمانوں کے دلوں سے شہادت کا جذبہ مر گئے نہیں، اور بھوک سے بھی مرو گے نا، اور مر رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، گھروں میں آٹا نہیں ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ خودکشی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو۔ خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خودکشی ویسے حرام ہے، اور جو بندہ خودکشی کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں اتنا بڑا ظلم کرتا ہے، اور اللہ پاک
جس طرح مشرک کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ الجنہ، ہم نے مشرکین پر جنت کو حرام کر دیا، مشرکین جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے چاہے تو بغیر حساب کتاب کے اللہ معاف کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور اگر اللہ حساب بھی کرے سزا بھی دے تو کلمہ پڑھنے والا بندہ جس نے شرک نہیں کیا تو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائے، اور خالدین فیہا فی نار جہنم خالدین فیہا، اس میں کون رہیں گے؟ اس میں کافر رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر لوگ جو ہے نا یہ جس وقت مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ لو جی تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو، تم ہمیں کہتے تھے کلمہ پڑھ لو، تم نے کلمہ پڑھا تھا، تم نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ دیکھ لو تمہارا ہمارا ایک ہی ٹھکانہ ہے، تم بھی اسی جگہ ہم بھی اسی جگہ۔ تو اللہ کو یہ بات سن کے بڑا غصہ آئے گا، اللہ پاک اسی وقت جو ہے ان کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں نکال دے۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند ہے، یہ تانا بھی پسند ہے۔ ہم تو ایک منٹ میں فتویٰ لگا دیتے ہیں کلمہ پڑھنے والے سے کہ یہ کیا کافر ہے، انہوں نے پیچھے نماز نہیں ہوتی، شرم نہیں آتی کیا بات کر رہے ہیں۔ اور یہ تقریروں میں یہ بات و نصیحت کرنے والے یہ مولوی جو ہیں بڑے بڑے، یہ جناب ایک نکاح پڑھا کے لاکھوں روپیہ فیس لینے والے، ان کو جناب فتویٰ لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ہم کتنے خیر کھائیں گے، ایک دوسرے سے برتن کرنا، ایک دوسرے سے ہمارا یعنی معاملہ ایسا بنا ہوا ہے ہم سوچتے نہیں ہم بات کیا کر رہے ہیں، اتنا بڑا حکم جو لگا دیتے ہیں کہ جناب کبھی نہیں سوچا کہ یہ حکم جو ہے یہ ہمیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، اور ہم ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے والے کسی کے بارے میں۔ جب کسی نے کلمہ پڑھ لی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب ہمیں حق نہیں ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی، ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ تو اس لیے ایسے الفاظ نہ بولا کریں کہ جن کے بولنے سے ہمارا اپنا ایمان ختم ہو جائے، ہماری اپنی نیکیاں برباد ہو جائے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھ نصیب